چلیے 19واں اعتراض سنتے ہیں۔ سوال نمبر 19، ایک کتاب کے لیے آج تک آپ نے 1400 سال میں 800 تفسیریں کر ڈالی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہو، جس کا مقصد لوگوں کے اخلاقی شعور کی تعمیر کرنا ہو، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ہر دور میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نئی تفسیر کیوں لکھنی پڑتی ہے، جو کہ ناقص انسانی عقل کی پیداوار ہوتی ہے؟ اس قسم کے اعتراضات وہی شخص کرے گا کہ جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ تفسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تفسیر کے بنیادی موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ چلیے اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اگر قرآن ہی کی کسی اور آیت سے کی جائے تو اسے تفسیر قرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ یہ تفسیر کی پہلی قسم ہے۔ تفسیر کی دوسری قسم تفسیر بالمأثور ہے، یعنی کہ قرآن کی تفسیر احادیث نبوی کی روشنی میں کی جائے۔ پھر تیسری قسم اس ہی کی اگلی کڑی ہے، یعنی کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کی جائے، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کی جائے کہ وہ براہ راست نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ تفسیر کی چوتھی قسم قرآن کی فقہی تفسیر ہے، یعنی قرآن کے احکامات کی توضیح، ان کی تشریح کی جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ اگلی قسم قرآن کی نحوی تفسیر ہے، قرآن کی گرامیٹیکل انالیسس کی جائے۔ اس کے بعد قرآن کی صرفی تفسیر ہے۔ قرآن چونکہ ادبی لحاظ سے بھی ایک شاہکار ہے تو قرآن کی ادبی تفسیر بھی کی گئی ہے، یہ ساتویں قسم ہے۔ اس میں ضرب الامثال کے اعتبار سے، حقیقت و مجاز کے اعتبار سے، تشبیہات و استعارات کے اعتبار سے تفسیر کی جاتی ہے۔ پھر آٹھویں قسم قرآن کی تفسیر لغوی اعتبار سے ہے، اس کے مفردات کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ تفسیر کی نویں قسم تاریخی اعتبار سے ہے کہ قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریح کی جائے اور تاریخی اعتبار سے ان کے پس منظر کو بیان کیا جائے۔ دسویں قسم قرآن کی تفسیر کلامی اعتبار سے کی گئی ہے، ان میں بدلتے ہوئے حالات کی بنا پر جو فاسد اور گمراہ کن عقائد امت میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے سد باب اور قلع قمع کے لیے اس قسم کی تفاسیر لکھی جاتی ہیں۔ یہ صرف 10 مختلف انواع ہیں کہ جن کے پیش نظر تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ پھر یہ کہ ہر تفسیر اپنے دور میں رائج زبان میں کی گئی جو اس دور کے لوگوں کو بآسانی سمجھ آ جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں ان الفاظ میں اس تفسیر کا سمجھنا عنقا ہے، جیسے کہ لفظ عنقا ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں سے پہلے نہ ٹکرایا ہو، لہٰذا زبان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر یہ ناگزیر ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے سہل اور آسان الفاظ میں تفسیر تحریر کی جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سارا کام صرف عربی میں نہیں بلکہ درجنوں زبانوں میں ہوگا تو تفسیروں کی تعداد خود ہی بڑھ جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر مصنف ایک نئی بات لکھنے کے لیے ہی تفسیر لکھ رہا ہو، بلکہ جس طرح کسی نیک کام میں ہر شخص اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اسی طرح ہر اہل قلم عالم جو تفسیر لکھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ خدام القرآن کی فہرست میں ان کا نام بھی درج ہو جائے۔ پھر جس طرح لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اس ہی طرح ہر مصنف کے سمجھانے کا انداز، ان کے بات کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ لہٰذا عوام کا ایک حصہ کسی خاص مفسر کی بات کو بہتر انداز میں سمجھ پاتا ہے تو دوسرا گروہ کسی دوسرے مفسر کی بات کو۔ لہٰذا اویس صاحب، یہ دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق قرآن کو ڈھالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر مصنف نے اپنے ذوق کے اعتبار سے قرآن سے موتی نکالے اور ہر مفسر نے زبان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کی آسانی کے لیے تفسیر کو ان کے دور کی زبان میں بیان کر دیا۔ ملتے ہیں اگلے اعتراض کے جواب کے ساتھ۔